نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. آج جو محفلیں لگتی ہیں، محفل میلاد، یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک حلقہ لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی محفل ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بیٹھ کر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے، کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے ہم تو دین اسلام سے بہت دور تھے، صراط مستقیم سے بہت دور تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لائے رب تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ہمیں ستاروں کی مانند کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، صراط مستقیم کی مثالیں ہم سے دی جاتی ہیں. آپ تشریف لائے، رب تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، آپ کو مبعوث فرما کر آپ کی وجہ سے آج ہمیں عزت ملی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہمیں آج وہ مقام ملا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یا رسول اللہ، آپ کی بدولت ہمیں یہ مقام ملا ہے. آپ سے پہلے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، آپ سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے ہمیں یہ سب کچھ مل گیا. رب تعالیٰ ہمارے تذکرے قرآن میں فرمانے لگا، آپ کی وجہ سے، آپ کے آنے سے ہمیں یہ تمام چیزیں ملی ہیں. تو یا رسول اللہ، ہم رب تعالیٰ کا یہی شکر ادا فرما رہے ہیں، یہی شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. تو آج ہم بھی یہی یہاں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مبعوث فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہمیں یہ عزت ملی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت یہ امت جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو ہم اسی لیے بیٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں. اور یہ تذکرہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھ کر رب تعالیٰ کی حمد اسی طریقے سے کیا کرتے تھے جس طریقے سے ہم سب مل کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان رب تعالیٰ کا شکر، اس کی حمد اسی طریقے سے بیان کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایک صحابی کی اطاعت کر لی، یعنی جو ان کے راستے پر چلا، گویا کہ وہ ہدایت پا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو گویا کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے، رب تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، رب تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم بھی بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ہی نہیں بلکہ اپنے طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تو نہیں کر سکتے. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تو جھنڈے نہیں تھے، وہ تو جھنڈے نہیں لگاتے تھے. آپ دیگیں بنواتے ہو، صحابہ کرام علیہم الرضوان دیگیں تو نہیں بنواتے تھے.
آخر جھنڈا کہاں سے لایا جاتا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے. آپ کے پاس ایک لنگی تھی جس کی وجہ سے آپ کو اسی سے آپ کو کفن دیا گیا, اور کوئی لباس نہیں ہے. حال یہ ہے کہ آپ کی چادر جو ہے اگر سر پر ڈالتے ہیں پاؤں سامنے نظر آتے ہیں, پاؤں پر ڈالتے ہیں سر نظر آتا ہے. جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس لباس اتنا ہے کہ جس سے صحیح طریقے سے کفن نہیں دیا جا سکتا, تو اب ذرا اندازہ لگے یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جھنڈے کہاں سے لگاتے. وہ زمانہ صحابہ کرام کا تھا, ان کا طریقہ کار الگ تھا, ہمارا طریقہ الگ ہے, لیکن چیز وہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے ہیں, رب تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان دیگے نہیں بنواتے تھے, آپ دیگے کیوں بنواتے ہیں؟ تبوک کی طرف روانہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان, بہت بڑا لشکر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, راشن ختم ہو گیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف لاتے ہیں, تجاویز پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے اعتبار سے تمام تجاویز پیش کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجویز بھی سن لیجیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حق میں ہوں کہ اونٹ ذبح کر لیجیے, لیکن پھر کریں کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جتنا جو کچھ بھی ہے سب منگوا لیجیے اور آپ دعا فرما لیجیے. سبحان اللہ, ہم دعا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے یا رسول اللہ جس کے پاس جو کچھ ہے تمام منگوا لیجیے, بہت بڑا لشکر ہے. سب نے لانا شروع کر دیا اور لا کر جمع کرنا شروع کر دیا. کھجور ہیں, گٹلیاں بھی ہیں, کھجور سے جو گٹلی نکلتی ہے وہ بھی ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر تمام نے لا کر جمع کر دیا, اور وہ کتنا بڑا ڈھیر بن جائے گا, بہت بڑا لشکر ہے. ایک بکری جب بیٹھ جائے اس جتنی جگہ ہو جاتی ہے, جتنا ڈھیر بن جاتا ہے, اس طریقے سے ڈھیر بن گیا, اتنا ڈھیر بن گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور سب کی بوریاں بھر گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کھانے کو کچھ نہیں تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گھٹیاں بھی لا کر رکھ دی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا سب کو مل گیا. اور آج اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا, گٹلیاں بھی لا کر رکھنی پڑی. آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, نبی کے صدقے میں. اور آج ہم صحابہ کرام اپنے طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے تھے. ان کے پاس اتنا اگرچہ ساز و سامان نہیں تھا. اس وقت کیا ہوا تبوک کے دوران صحابہ کرام نے گٹلیاں لا کر رکھ دی. اگر اس وقت صحابہ کرام دیگے بنواتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے, لیکن آج ہمارے پاس مال بھی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا کیا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوب خوب کریں. یہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہی, اعتراض کرنا ان کا بیجا ہے, کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ اور تھا. آج ہم ساری رات بیٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں, دنیا کا تصور اپنے دل سے نکال کر سبز گنبد کا تصور اپنے دل میں جما لیں. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو میلاد تھا, ہمارا میلاد ان کے مقابلے نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ الگ ہے اور ہم کئی درجے نیچے ہیں. اس لیے ہمارا ان سے میچ نہیں ہو سکتا. ہمارا طریقہ کار الگ ہے, چیز وہی ہے, طریقہ الگ ہے, تو اس میں کوئی کچھ غلط نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی ہم مناتے ہیں. اس میں کوئی بدعت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا, ہم وہی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.
ساری زندگی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے میں ولادت کی خوشی جو ہے ہم مناتے ہیں۔ خوشی کیوں نہ منائیں؟ خوشی تو وہ نہیں مناتے کفار مشرکین جو مکہ کے تھے، انہوں نے خوشیاں نہیں منائی ہوگی، لیکن جب مدینہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لیکن لانے والے تھے، صبح کو عورتیں بچے سب نکل کر شہر میں چلے جاتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے تھے، صبح نکلتے شام کو لوٹ کر آتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ خوشی تھی میرے مصطفیٰ کے آنے کی مدینے والوں کو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور آج ہمیں خوشی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے خوشی منائی، ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے خوشی نہیں منائی ہوگی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کے لیے باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ جہاں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا بجا اعتراض کرتے تھے، بے جا اعتراض کرتے تھے، اور کئی مقامات پر رب تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، لیکن مدینہ کے رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جو ہے بچیاں گھر کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور چڑھ کر پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور اسی طریقے سے ہم بھی خوشی مناتے ہیں، اور ہم رب تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ سدری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو شخص میلاد مصطفیٰ کے لیے ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں میلاد میں جا رہا ہوں، ارادہ کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے جو ہمیں یہاں بٹھا رکھا ہے، اپنی ذات کے لیے یہاں کوئی نہیں بیٹھا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آپ تشریف لائے ہیں، گویا کہ آپ جنت کے باغوں میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور ہمیں زندگی بخشی، ہمیں توفیق بخشی کہ ہم یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال بے مثال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں نے قلم اٹھائے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرتے، شاعری کرتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ جگہ رکھتے اور سامنے بٹھاتے کہ حسان ذرا سنائیے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری کہا کرتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا میری آنکھوں نے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا آج تک، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل تو آج تک کسی ماں نے جما ہی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب سے بری پیدا فرمایا ہے، تمام عیب جتنے بھی ہیں تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے پیدا فرمایا گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، جہاں سبھی بول پڑے وہاں اعلیٰ حضرت کیسے خاموش رہ سکتے تھے کہ حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام
مصر میں آپ کو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جز عطا فرمایا، ایک جز. اور حال کیا ہے کہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھا گیا اور عورتوں کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں لیمو یا پھر سیب دیا گیا اور ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سامنے کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ اس کو کاٹ لیں، لیمو کو کاٹ لیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام پردے سے سامنے کیا گیا تو ان کی چمک ایسی تھی، ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ عورتوں نے دیکھا وہ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. وہ کاٹتی کس کو؟ لیمو کو. اس کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو کہا، آپ کا حسن و جمال تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال تو نہیں بلکہ آپ کے نام پر بھی عرب کے بڑے بڑے نوجوان اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کو کمال و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت ہے. رب تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرات گرامی، ماشاءاللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور حضرت نے یہاں پر یہ انتظام کیا اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائی. اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اس مجلس میں آئے، علماء کرام کے بیانات ہوں گے اور آپ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے آپ کلام بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.